اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے کرم سے ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا آج سبق نمبر 141 شروع ہو رہا ہے۔ 20واں پارہ ہے سورہ قصص۔ اس کی آیت نمبر 22 سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کے ایک خیر خواہ نے آ کے بتایا کہ یہ جو درباری ہیں یہ آپ کے قتل کی صلاح کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو اسی وقت چھوڑنے کا ارادہ فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب نجنی من القوم الظالمین، یا اللہ ظالم قوم سے مجھے نجات دے دیں۔ آپ نے رخ کیا مدین کا۔ فرعون کی حکومت اس علاقے میں نہیں تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا میں اس کے ہاتھوں کے ظلم سے وہاں بچ جاؤں گا۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اور جب وہ مدین کی طرف متوجہ ہوئے، رستے کا تو علم نہیں تھا، پہلے کبھی گئے ہی نہیں تھے وہاں۔ قالا، تو کہا، عسیٰ ربی، ان قریب میرا رب، ان یہدینی سواء السبیل، مجھے ہدایت فرمائے گا سیدھے رستہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خود ہی مجھے سیدھے رستے پر ڈال دے گا۔ چلتے چلتے ولما ورد ماء مدین، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں کے پاس آئے، ماں کہتے ہیں نا پانی کو، تو کنویں کو اس کی وجہ سے ماں کہہ دیا۔ وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پایا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے، اور ساتھ ہی دیکھا وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امرأتین تذودان، اور ایک طرف دو عورتیں کھڑی ہیں جو جانوروں کو روک رہی ہیں، اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں، کہیں ان کے جانور دوسرے جانوروں میں جا کے ان کے اندر گھس نہ جائیں، پھر تلاش کرنی مشکل ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے پاس آ گئے۔ قال ما خطبکما، فرمایا تم دونوں کا کیا حال ہے؟ یہاں سے ایک مسئلہ پتہ چلا کہ عورتوں سے اگر خیر خواہی ہو تو ان سے بات چیت کر لی جائے تو گناہ نہیں ہے، ہاں نیت خراب ہو تو پھر گناہ ہے۔ اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے نا، جو گناہ دے گا جو ثواب دے گا۔ قالتا، وہ دونوں کہنے لگیں، لا نسقی، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی، حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ چرواہے اپنے جانوروں کو واپس نہ لے جائیں۔ جب واپس لے جائیں گے چرواہے اپنے جانوروں کو تو جو بچا کھچا پانی ہے وہ ہم اپنے جانوروں کو پلا لیں گے، ڈول ہم سے کھینچتا نہیں ہے، کنواں جو ہے اس کا پتھر بھی بہت بھاری ہے، اور ہم اس لیے آئی ہیں کہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا جان جو ہیں بہت بوڑھے ہیں، وہ خود بکریاں چرا نہیں سکتے۔ فسقا لہما، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں
خواتین کے جانوروں کو پانی پلایا۔ یہاں دو باتیں ملتی ہیں۔ پوچھا کہ کوئی اور جگہ بھی ہے پانی کی؟ ان کا ہاں ایک کنواں اور بھی پاس ہے، لیکن اس کے اوپر نہ بڑا وزنی پتھر ہے، 10 آدمی مل کر اسے اٹھاتے ہیں اور ہم سے تو اٹھتا نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آؤ۔ اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھا لیا۔ اچھا، دوسری یہ بات آتی ہے کہ اس پر، اسی کنویں پر پتھر رکھ کر وہ لوگ چلے گئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی کنویں کے اوپر سے پتھر کو اٹھایا اور ان کو پانی پلایا، وہ چلی گئیں۔ ثم تولی الی الظل، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سائے کی طرف رخ فرمایا۔ ایک سایہ دار جگہ تھی، وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ تھکے بھی بہت تھے، سفر بھی بہت کیا تھا، بھوک بھی بہت لگی تھی۔ اب یہاں انہوں نے دعا مانگی، فقال رب، عرض کی اے میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر، کہ میں تیرا بندہ، تیری طرف سے جو بھی خیر اترے گی میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا محتاج ہوں۔ یعنی کیسا عجیب انداز ہے سوال کا، مانگنے کا کیسا عجیب طریقہ ہے۔ یا اللہ تو جو بھی نازل فرمائے گا نا، میں اس کا محتاج ہوں، تو جانتا ہے نا سب کچھ۔ فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء، تو ان دونوں میں سے ایک آئی حضرت موسیٰ کے پاس، تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی۔ وہ حضرت شاید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، وہ فرماتے ہیں یہ حیا کیا تھا؟ چہرے پر کپڑا تھا۔ قالت ان ابی یدعوک، فرمایا بے شک میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ آپ کو دیوے اجرت اس چیز کی جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ پانی پلانے کی ابا جان آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ فلما جاء، موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ پھر اب آئے اس بزرگ کے پاس، وقص علیہ القصص، اور پورا قصہ بیان فرمایا۔ قال لا تخف، تو اس بزرگ نے فرمایا نہ ڈر نہیں، نجوت من القوم الظالمین، ظالم قوم سے تو بچ گیا ہے۔ یہ بزرگ کون تھے؟ بعض نے مدین کی نسبت سے کہا یہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، لیکن یہ لگتا نہیں کہ یہ وہ شعیب علیہ السلام، کیونکہ پیچھے گزرا ہے نا، وما قوم لوط منکم ببعید، حضرت شعیب کے قصے میں، کہ یہ لوط کی قوم کوئی تم سے دور نہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانہ کے بعد تھا، اور کوئی اتنا زیادہ بعد بھی نہیں تھا۔ اور لوط علیہ السلام کا زمانہ کون سا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام والا، ابراہیم علیہ السلام والا زمانہ ہے نا۔ فرشتے نہیں آئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے جھگڑا شروع کر دیا تھا۔ تو بڑا فاصلہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا، تو یہ کوئی اور بزرگ ہیں۔ قالت احداہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، یا ابت استاجرہ، ابا جان اس کو نوکری رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک آپ جس کو نوکر رکھیں گے ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو طاقتور بھی ہو، امانت دار بھی ہو۔ یہ بھی آتا ہے کہ پوچھا بزرگوں نے تمہیں کیسے پتہ چلا یہ طاقتور ہیں؟ کہا جی اکیلے نے وہ ڈھکن نہیں اٹھا لیا تھا، کنویں کا منہ ڈھکن اٹھا لیا، طاقتور تھے طبیعت، امین، اور یہ کہ بڑے امین ہیں، امانت دار ہیں۔
میں ان کے آگے آگے چل رہی تھی راستہ بتانے کے لیے، تو انہوں نے کہا تھا میرے پیچھے رہ کے چل، جہاں مڑنا ہوگا نا تو ٹھیکری کی آواز دے دینا، میں مڑ جاؤں گا۔ تو اس سے پتہ چلا یہ طاقتور بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ اب وہ بزرگ بھی سوچ رہے تھے کہ میرے گھر میں 2 بچیاں ہیں اور یہ نوجوان ہیں، تو ضرورت بھی ہے مجھے نوکر کی، تاکہ بچیاں کام کاج سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ اب رکھوں تو کیسے رکھوں؟ پھر اللہ نے ان کو ایک ترکیب سکھائی۔ قال انی اریدو، اس بزرگ نے فرمایا میں چاہتا ہوں ان کے حقا، میں تیرے ساتھ نکاح کر دوں، احدی ابنتی ہاتین، ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا، علی ان تأجرنی 8 حجج، اس بات پر کہ تو میری نوکری کرے گا 8 سال، تجھے 8 سال نوکری کرنی ہوگی۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10، پھر اگر تو 10 سال پورے کر دے، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ تیری طرف سے ہوں گے۔ 8 سال ضروری ہیں، اور اگر تو 10 سال کر دے گا تو تیری مہربانی، یہ تیری طرف سے عطیہ ہوگا۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں تجھے تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، تیری مرضی آئے تو کرنا، کوئی ضروری نہیں ہے یہ۔ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، ان قریب تو مجھے پائے گا اگر اللہ نے چاہا، من الصالحین، نیکوں میں سے، تو مجھے نیک مالک پائے گا، سخت گیر مالک نہیں پائے گا۔ کیونکہ کئی مالکان ہوتے ہیں نا، خام خواہ اپنے نوکروں پر ناراض ہوتے رہتے ہیں، دبکے مارتے رہتے ہیں، جھڑکتے رہتے ہیں، تو یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں۔ وہ بھی انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، تو پیار اور محبت جو ہے اسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ 10 سال تک حضرت انس رضی اللہ عنہ نے سرکار کے گھر کی نوکری کی ہے۔ فرماتے ہیں مجھ سے نقصان بھی ہوتا تھا، برتن بھی خراب ہو جاتے تھے، لیکن کبھی میرے آقا نے 10 سال کے عرصے میں مجھے یہ تک نہیں فرمایا ایک ہی کی تئی، یہاں تک نہیں فرمایا۔ تو ہم لوگوں کو بھی اپنے آقا کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ قال ذالک بینی و بینک، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ہاں ٹھیک ہے، یہ میرے اور آپ کے درمیان بات ہے۔ ایم الاجلین قضیتو، میں جون سی بھی مدت پوری کروں، 8 سال والی پوری کروں یا 10 سال والی، فلا عدوان علیہ، تو مجھ پر آپ مطالبہ نہیں کریں گے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو ہم کہتے ہیں نا اس پر اللہ وکیل ہے، ہم اللہ کو درمیان میں رکھتے ہیں، اللہ کے ذمہ ہے یہ۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، اچھا نکاح ہو گیا، کٹھے رہنے لگے۔ پھر جب موسیٰ نے اپنی اجل، اپنی میعاد پوری کر لی، یہ میعاد کون سی تھی؟ 8 سال والی یا 10 سال والی؟ تو یہ جو اجل ہے نا اس پر ہے الف لام۔ الاجل یہ معنی دے رہا ہے کامل مدت کا، تو کامل مدت کون بنی؟ 10 سال، ان دونوں میں سے 10 سال تک آپ نے نوکری کی۔ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور لے چلے اپنی گھر والی کو، اپنی بیوی کو لے چلے۔ یہ قرآن بیویوں کو اہل کہتا ہے، اہل بیت۔ آنسا من جانب الطور نارا، تو انہوں نے کوہ طور کی جانب آگ محسوس کی، آگ دیکھی۔ قال لأہلہم کثوا، انہوں نے فرمایا اپنی اہل کو یہیں ٹھہرو۔ انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے۔ لعلی آتیکم منہا بخبر، امید ہے کہ میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی خبر لے کے آؤں، یعنی رستے کا پتہ چل جائے۔ او جذوۃ من النار، یا آگ کی کوئی انگاری لے کے آؤں۔ لعلکم تستلون، تاکہ تم تاپو، سینکو اپنے ہاتھ پاؤں، تاکہ سردی دور ہو۔ فلما اتاہا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس آئے، نودیا، تو آپ کو پکارا گیا،
من شاطئ الواد الایمن، داہنے طرف جو میدان تھا اس کے کنارے سے، فی البقعۃ المبارکہ، ایک برکت والی جگہ سے، من الشجرۃ، آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ درخت سے، ان یا موسیٰ، کیا آواز آ رہی تھی کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، کہ بے شک میں اللہ ہوں جو عالمین کا رب ہے، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور یہ کہ ڈال دے اپنا سوٹا، فَلَمَّا رَآهَا، پھر جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو، تہتز، تو وہ ایسے لہرا رہا تھا، ایسے، کَأَنَّهَا جَانٌ، گویا کہ یہ بڑا تیز رفتار سانپ ہے۔ میں نے بتایا تھا نا، صوبان آیا اژدہا کے اعتبار، جسامت کے اعتبار سے وہ اژدہا تھا، اور پھرتیلا تھا، اس لیے اسے جان کہا۔ وَلَّا مُدْبِرًا، تو پیٹھ پھیر کرنا چل پڑے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ آجا آجا، وَلَا تَخَفْ، ڈر نہیں، اِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ، بے شک تو امن والوں میں سے ہے۔ اُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، تو ایسے کر اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، ایسے، فی جیبک تخرج بیضاء، یہ نکل آئے گا سفید، من غیر سوء، عیب کے بغیر، یہ سفید ہوگا۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور جب کبھی تمہیں لگے نا ڈر، تو تو اپنے اس ہاتھ کو اپنے ساتھ ملا لے، تیرا ڈر دور ہو جائے گا۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اور ملا لے اپنے ساتھ اپنے بازو کو، من الرہب، ڈر کی وجہ سے۔ یہ ایک ہے آج بھی استعمال ہوتا ہے یہ طریقہ، بندہ ڈر جائے نا، ڈر محسوس ہو، تو موسیٰ علیہ السلام کو ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا اپنا ہاتھ یہاں ملائے نا تو اللہ تعالیٰ ڈر دور کر دیتا ہے۔ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، اے موسیٰ یہ تیرے رب کی طرف سے دو برہان ہیں، دو، پتہ چلا برہان کہتے ہیں معجزہ کو، یہ تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے دو معجزے ہیں۔ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف تیرے پاس یہ دو معجزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ تو دیا ہے، ہر نبی کو، لیکن جب سرکار کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سر سے لے کر پاؤں تک ایک برہان تشریف لے آیا ہے، معجزہ تشریف لے آیا ہے۔ تو سرکار کے کمالات، سرکار کے جسم مقدس، جسم منور، جسم معمبر کے کمالات اگر پڑھنے ہوں تو میرے ابا جی قبلہ فقیہ عصر حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی شاندار کتاب ہے البرہان، اس کا مطالعہ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کے پاس ہو تو ٹھیک، نہیں ہو تو رابطہ کیجیے، ہم آپ کو ویسے گفٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھی ہیں وہ کرتے رہتے ہیں ان کتابوں پر محنت۔ اللہ فرماتا ہے انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک یہ جو ہے نا فرعون اس کے سردار، یہ نافرمان لوگ ہیں، فاسق لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے نا سرکار کے برہان ہونے پر، کہ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی،
قال رب انی قتلت منہم نفسا، عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار میں ان میں سے ایک جان قتل کر چکا ہوں، فاخاف ان یقتلون، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ مالک میری درخواست ہے، وَأَخِي ہارون، میرا بھائی جو ہے نا ہارون، وہ افصح منی لساناً، وہ زبان کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے، فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْعًا، تو اے مالک تو اس کو میرا مددگار بنا کے بھیج دے۔ یہ اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اپنے رب سے، یا اللہ تو اسے میرا مددگار بنا کے بھیج دے۔ یہاں سے مسئلہ معلوم ہوا، جو لوگ یکدم پانچواں گیئر لگا دیتے ہیں نا، اللہ کے بغیر کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا، وہ غلط کہتے ہیں۔ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں، یا اللہ تو میرے بھائی کو ایسا بنا دے جو صدقنی، وہ میری تصدیق کرے، انی اخاف ان یکذبون، بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال سنشد عضدک باخیک، فرمایا ہم ان قریب تیرے بازو کو تیرے بھائی کی وجہ سے اور مضبوط کر دیں گے، تکڑا کر دیں گے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم بناویں گے تم دونوں کے لیے غلبہ، تمہیں غلبہ ملے گا۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، تو وہ تم دونوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ بِآیاتنا، ہماری ان نشانیوں کی وجہ سے، ہمارے ان معجزات کی وجہ سے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ انتما، تم دونوں بھی، وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ، اور جو تم دونوں کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، وہ غالب رہیں گے، آخر کار وہ غالب رہیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ، پھر جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری واضح روشن نشانیاں لے کر، قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى، تو فرعونیوں نے کہا یہ تو گھڑا ہوا جادو ہے۔ وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں اس کے بارے کچھ سنا بھی نہیں تھا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کے آیا ہے اس کی طرف سے۔ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، اور کون ہے جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم نے یہ جادو گھڑ کے لائے ہیں تمہارے پاس، یہ اللہ کو پتہ ہے، تو لگ جائے گا پتہ۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ، فرعون بولا، کہنے لگا، اے سردارو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں جانتا تمہارے لیے اپنے بغیر کوئی معبود، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف تمہارا الہ میں ہی ہوں اور کوئی نہیں۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ، تو اے حامان، یہ وزیر تھا اس کا، اے حامان تو آگ جلا میرے لیے گارے پر، پہلے بنانا مٹی کا گارا، پھر اس کو آگ دے، جیسا ہمارے بھٹے نہیں جو اینٹیں بناتے ہیں تو ہوتی ہیں، وہ کچی اینٹ ہوتی ہے، پھر جب اس کو آگ لگتی ہے تو پکی اینٹ بن جاتی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اے حامان چل میرے لیے نا پکی اینٹیں بنا، فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا، پھر بنا میرے لیے ایک محل، لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، تاکہ میں اوپر چڑھ کر جھانک کر دیکھوں موسیٰ کا خدا ہے بھی کہ نہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک میرا خیال یہ ہے یہ جھوٹوں میں سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے فرعون کہہ رہا تھا۔ اور یہ محل بنا یا نہیں بنا کوئی کنفرم بات نہیں ہے،
کوئی کنفرم نہیں، لیکن مجھے لگتا یوں ہے کہ نہیں، بنا بنا نہیں تھا۔ وہ لوگ جو تھے بڑے بڑے پتھروں سے اپنے گھر بنا لیتے تھے، تو ان کو یہ اینٹیں پکوائی، اس نے ویسے بڑھ ماری تھی فرعون نے۔ ہوتا ہے نا کئیوں کی عادت، بڑھ کے مارتے، میں یہ کر دیا گا، میں وہ کر دیا گا۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، اس نے تکبر کیا اور اس کے لشکر نے بھی، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، نا حق، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ ان کا یہی خیال تھا، نہ ہم نے مرنا تو ہے، پھر یہیں رہ جانا ہے، اللہ کی طرف لوٹائے نہیں جائیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، پھر ہم نے پکڑ لیا اس فرعون کو بھی اور اس کے لشکر کو بھی۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر ہم نے اسے پھینک دیا سمندر کے اندر۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو دیکھ کیسا انجام تھا ظالموں کا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا۔ جو پیشوا ہوتے ہیں سارے ٹھیک نہیں ہوتے، کچھ پیشوا ہوتے ہیں جو سیدھا رستہ بتاتے ہیں، اور کچھ پیشوا ہوتے ہیں جو جہنم کا رستہ بتاتے ہیں۔ ہر امام لفظ امام دیکھ کر نہیں بندے کو اوپر ریچھ جانا چاہیے، امام دا لفظ آ گیا جی، نہیں۔ سچا امام وہی ہے جو قرآن و سنت کا رستہ بتاتا ہے، اللہ کا دین بتاتا ہے، اور جو جھوٹ کا رستہ بتاتا ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ ہم نے ان کو بنایا پیشوا، یدعون الی النار، جو آگ کی طرف بلاتے تھے۔ دوزخوں کا امام بنایا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت چمٹا دی۔ دیکھو ہر کوئی لعنت کرتا ہے، کسی کو اے فرعون کہو کسی کو تو وہ خوش ہوگا، کہے گا یار تو نے مینوں لعنتی بناتا ہے۔ ہم نے اب اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت چپکا دی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں ہوں گے جن کا برا حال ہوگا، کبھی حال ہوگا، شکلاں پیڑیاں، بوتھے بگڑے ہون گے انہاں دے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، اور بے شک ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب پہلی کئی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کئی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا تھا، پھر اس کے بعد ان کو دی کتاب۔ بصائر للناس، وہ جو کتاب تھی تورات، لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے، دل کی آنکھیں، وہدن، اور ہدایت تھی وہ کتاب، ورحمہ، اور رحمت تھی، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ لوگ جن کی طرف کتاب آئی ہے وہ نصیحت پائیں۔ اچھا، اب آگے نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی کچھ دلیلیں اللہ بیان فرما رہا ہے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ، محبوب جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت والا حکم دیا تھا، نبی بنایا تھا، تو آپ تو اس وقت غربی جانب میں نہیں تھے نا۔ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور آپ اس وقت موجود بھی نہیں تھے، اس وقت موجود بھی نہیں تھے جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ تو پھر یہ جو ساری آپ سچی باتیں بتا رہے ہیں، یہ آپ کی نبوت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ بتائیں یہ کافر کہ یہ سارا کچھ جو مصطفیٰ بیان فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کو بتایا کس نے ہے؟ یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، لیکن ہم نے کئی قومیں پیدا فرمائیں، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، پھر ان کو لمبی عمریں دیں۔ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور محبوب آپ مدین والوں کے اندر مقیم بھی تو نہیں تھے نا، تتلو علیہم آیاتنا، کہ آپ ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے تھے، ایسا تو نہیں تھا۔ وَلَٰكِنَّا كُنَّا مرسلین، لیکن ہم بھیجنے والے ہیں، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ایسے ایسے ہوا تھا۔
اچھا یہاں ایک بات پھر میں دہرا دوں کہ نبی غیب کی باتیں جانتے ہیں لیکن خود بخود نہیں، اللہ کے بتانے سے، اور جتنا اللہ بتاتا ہے اتنا ہی جانتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور آپ طور کے کنارے بھی تو نہیں تھے نا، اذ نادینا، جب ہم نے بلایا تھا موسیٰ کو، وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ تو اس قوم کو ڈرائے، مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ، جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، من قبل کا، تجھ سے پہلے، ہزاروں سال پہلے یہاں نبی اسماعیل علیہ السلام آئے تھے، اس کے بعد تو کوئی یہاں ڈرانے کے لیے نہیں آیا، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ اب تو یہ مطالبے کرتے ہیں نا، یہ تیرے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا، تو ہمیں یہ معجزہ کیوں نہیں دکھاتا، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر مصیبت آ جاتی، اگر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر مصیبت آ جاتی تو پھر کیوں نہ ہوتا، فَيَقُولُوا، تو پھر کہتے یہ، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لولا ارسلت الینا رسولا، تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا، بغیر رسول بھیجے ہی اللہ تو ہمیں پھینٹا لگانے لگا ہے، فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ، پھر ہم تیری آیتوں کی اتباع کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومن ہوتے۔ تو اب یہ کر رہے ہیں، ٹر کر رہے ہیں کہ نہیں یہ معجزہ، یہ معجزہ، یہ معجزہ، اگر اللہ تعالیٰ تجھے بھیجنے کے بغیر ہی ان کے شرک، ان کے کفر، ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو سزا دیتا، عذاب دیتا، تو پھر ان کے یا اللہ ساڈا قصور تے کوئی سمجھاؤن والا آیا ہی نہیں، اب جب سمجھانے والا آ گیا ہے تو یہ مان نہیں رہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، پھر جب آ گیا ان کے پاس سچ، یہاں حق سے مراد کیا ہے، عذاب، پھر جب آیا ان کے پاس عذاب، من عندنا، ہماری طرف سے، قالوا، تو بولے، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کیوں ایسے نہیں ہوا کہ دیا کیوں نہیں گیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، اس کی مثال، اس کی طرح ہمیں کیوں نہیں دیا گیا۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا انہوں نے اس سے پہلے موسیٰ کا انکار نہیں کیا تھا؟ قالوا، انہوں نے کہا تھا، سحران تظاہرا، دو جادوگر ہیں، دو جادو، تظاہرا، جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، وقالوا انا بکل کافرون، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ہر ایک کے منکر ہیں، نہ اس کو مانتے ہیں نہ اس کو مانتے ہیں۔ قل، محبوب کہہ ان کو، تم تورات کی بات کرتے ہو اب تو کہہ ان کو، فَأْتُوا کتاب من عند اللہ، اور تم اللہ کی طرف سے کوئی کتاب لے آؤ، ایسی کتاب ہوا اہدی منہما، جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت پر ہو، تورات سے بھی افضل ہو، قرآن سے بھی افضل ہو، لے کے آؤ۔ اتبع ہو، اگر دونوں کتاب ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی آ جائے گی نا، میں اس کی اتباع کروں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، محبوب اگر یہ تمہارا ارشاد، تمہارا چیلنج قبول نہ کریں، فَعْلَمْ، تو جان، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ بے شک یہ لوگ صرف اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور جو بندہ اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کی اتباع کرے، اس سے بڑھ کے کون گمراہ ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ
ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ بیٹو آج بھی یہ ایک مصیبت ہے، یہ دل میں نہیں ہوتا لوگوں کے کہ ہم نے اللہ کے فرمان کو اپنانا ہے، یہ نہیں ہوتا، اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں لوگ، ایک نظریہ ذہن میں قائم کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے قرآن کھولنا ہے، قرآن پڑھنا ہے تو اپنے نظریہ کے مطابق دلائل تراش کرنے ہیں۔ بیٹا یہ گمراہی ہے، یہ نہ سوچو کہ ہم نے اپنا مسئلہ قرآن سے نکلوانا ہے، نہ، بلکہ قرآن جو مسئلہ بتائے گا ہم نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ ہماری اپنی مرضی کیا ہے؟ آرڈر چلے گا تو اللہ کا آرڈر چلے گا، اور اللہ کا آرڈر کس رستے سے؟ جو نبی کریم علیہ السلام کے رستے سے ہمارے پاس آیا ہے، ہم نے اس کی اتباع کرنی ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، بے شک ہم نے ان کے لیے مسلسل فرامین اتارے۔ دیکھو ایک آیت آ گئی، پھر دوسری آیت آ گئی، پھر تیسری آیت، مسلسل 23 سال کے عرصے میں ہمارا فرمان نازل ہوتا رہا۔ کیوں؟ تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے ان سے پہلے کتاب دی ہے، ہم بہ یؤمنون، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی کچھ یہودی علماء حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ یہ ایمان لے آئے تھے نا۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے، قَالُوا آمَنَّا بِهِ، کہتے ہیں بے شک ہم اس پر ایمان لائے۔ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، بے شک یہی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، بے شک ہم تو اس سے پہلے ہی فرما بردار بن چکے ہیں، ہم تو اس سے پہلے ہی اسلام لانے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تورات کو بھی مانا اور اب قرآن بھی مان رہے ہیں۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کا بدلہ دیا جائے گا ڈبل، مرتین، 2 بار دوہرا اجر دیا جائے گا، بما صبروا، کیوں؟ انہوں نے صبر جو کیا ہے، صبر کے بدلے ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائی کے ذریعے، نیکی کے ذریعے گناہ کو دور کرتے ہیں، برائی کو ٹالتے ہیں۔ اور ایک اور کوالٹی ان کے اندر ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب یہ سنتے ہیں بیہودہ بات، أَعْرَضُوا عَنْهُ، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وقالو، اور کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمال، الجھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی، ساڈے عمل ساڈے نال، تواڈے عمل تواڈے واسطے، لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، تواڈے تے سلام ہوئے۔ اچھا یہ سلام کون سا ہے؟ سلام تحیت نہیں، یہ سلام رخصت ہے۔ ٹھیک ہے، تواڈا راہ آؤ، ساڈا راہ آؤ، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، میں اس سے پہلے ہدایت کے کئی معنی بیان کر چکا ہوں۔ ایک ہدایت ہے رستہ دکھانا، اور ایک ہدایت ہے منزل تک پہنچانا۔ دیکھیں سرکار معبود نہیں ہے، سرکار اللہ کے رسول ہے۔ سرکار کی ڈیوٹی کیا ہے؟ رستہ دکھانا، اور کسی کو منزل پر پہنچانا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ سرکار جنت میں پہنچانے والے نہیں ہیں، سرکار جنت کا رستہ دکھانے والے ہیں۔ انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ منزل پر نہیں پہنچا سکتے اس کو جس سے آپ پیار کرتے ہیں۔
ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ ہے جسے چاہتا ہے منزل پر پہنچاتا ہے، جنت میں پہنچاتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، ایک لفظ بولا جاتا ہے سرکار کے لیے ہمارے ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو مختار کل بنایا ہے۔ تو یہ لفظ ہے مبہم، جس سے لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں خدائی والے اختیار بھی سرکار کے لیے مانتے ہیں۔ لفظ صرف مختار کل نہیں، آگے مختار کل نبی بھی ہے۔ تو مختار کل نبی کا مطلب کیا ہے؟ دائرہ نبوت کے اندر جتنے اختیارات ہیں وہ سارے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیے۔ سرکار صرف نبی نہیں، خاتم النبیین بھی ہیں۔ تو ختم نبوت کے دائرہ میں جتنے اختیارات ہیں وہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو دیے ہیں، ایک بھی نہیں چھینا۔ ہاں، جو الوہیت کے اختیارات ہیں وہ ایک بھی سرکار کے پاس نہیں ہے۔ سرکار کے پاس کون سے اختیارات ہیں؟ ختم نبوت والے۔ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، اور کچھ لوگوں نے کہا اگر ہم اتباع کرتے ہیں ہدایت کی آپ کے ساتھ چلتے ہیں نا، تو نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، تو لوگ ہمیں زمین میں سے اچک کر لے جائیں گے، ہمیں یہاں سے نکال دیں گے۔ تو اللہ آگے فرماتا ہے تمہیں ہماری قدرتوں پر اعتبار نہیں ہے؟ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے انہیں تمکنت نہیں دی؟ کیا ہم نے انہیں جگہ نہیں دی؟ کس طرح؟ حرما آمنا، اس محترم جگہ میں جو امن والی ہے۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کہ جس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں ہر طرح کے پھل، رزقا من لدنا، یہ ہماری طرف سے رزق ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ یعنی مکہ مکرمہ ایسی سرزمین ہے جہاں ہر وقت ہر طرح کے پھل ملتے ہیں۔ کیا بات ہے مکہ شریف کی! ہر ملک، اچھا وہاں اگتا کچھ نہیں، لیکن ہر ملک کا پھل جو ہے وہاں آ رہا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں، بلے ساری معیشت بڑی مضبوط ہے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، یہ ہیں ان کے مسکن، ان کے مکان یہ ہیں۔ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ، اور نہیں ٹھہرا ان کے بعد، ان مکانوں میں نہیں ٹھہرے ان کے بعد، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑے لوگ۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور بے شک ہم ہی اس کے وارث ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، تیرا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا، حَتَّىٰ يَبْعَثَ، یہاں تک کہ بھیج لے وے، فی امہا رسولہ، اس کے مرکز کے اندر کوئی نہ کوئی رسول۔ اللہ تعالیٰ کوئی رسول کسی گاؤں میں نہیں بھیجتا، جو بستی ہوتی ہے وہاں بھیجتا، اور اس کے بھی مرکز کے اندر۔ یتلو علیہم آیاتنا، وہ ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے۔ وما کننا مہلک القریٰ، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں فرمانے والے، الا مگر واہلھا ظالمون، اس کے رہنے والے اگر ظالم ہو پھر بستیوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتھا، تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے نا یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وزینتھا، اور اس کی زینت ہے، دنیا کا سنگھار ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقی، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے، وابقی، باقی رہنے والا ہے۔ افلا تعقلون،
کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ افمن وعدناہ وعدا حسنا، کیا پس جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہو اچھا وعدہ، فہو لاقیہ، تو وہ اسے ملے گا. جس کے ساتھ ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے نا وہ اس کو ملے گا. کا من متعناہ متاع الحیات الدنیا، کیا وہ اس بندے جیسا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان برتنے کو دیا، ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا. تو یہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے نا، جس کو دنیا کا مال ملا ہو اور ایک وہ بندہ جس کے ساتھ ہم نے خوبی کا جنت کا وعدہ کیا ہو. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا جس دن، فَيَقُولُ، فرمائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہے وہ میرے شریک جن کو تم گمان کیا کرتے تھے، اور کہاں ہے وہ جن کو تم پوجا کیا کرتے تھے، یہ تمہارے بت وغیرہ کہاں ہیں؟ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، کہیں گے وہ لوگ جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے ہمارے رب آنے جنہاں سانو اغوا کیتا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو اغوا کیا جیسے ہم گمراہ ہوئے، جویں ایسی گمراہ ہوئے اسی انہاں نو کر دیتا. تبرأنا الیک، رب العالمین ہم ان کی طرف سے بیزار ہیں اور آتے ہیں تیری طرف. ما کانوا ایانا یعبدون، یہ لوگ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے، یعنی بت بھی جو ہیں وہ اپنے پجاریوں سے برات کا اظہار کریں گے. وقیلا، اور فرمایا جائے گا، ادعوا شرکاءکم، بلاؤ اپنے معبودوں کو. فدعوہم، تو وہ ان کو پکاریں گے. فلم یستجیبوا لہم، تو جن کو پکاریں گے وہ ان کی بات کا جواب نہیں دے سکیں گے. ورأوا العذاب، اور وہ دیکھیں گے عذاب. لو انہم کانوا یہتدون، تو اس وقت سوچیں گے کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ ہدایت پا جاتے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اللہ اس دن پکارے گا. فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور پوچھے گا ان لوگوں سے اور تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، جب اللہ پوچھے گا نا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تو بالکل اندھے ہو جائیں گے خبروں سے، کچھ یاد نہیں رہے گا انہیں، وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے. فَأَمَّا مَنْ تَابَ، بہرحال جو اس نے توبہ کی، وَآمَنَ، اور ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھا عمل کیا، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو ان قریب وہ ہو جائے گا کامیاب ہونے والوں میں سے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور جو پسند فرماتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اور انہاں دے کول تو اختیار ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جن کو وہ شریک بناتے تھے. اللہ پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے. یہاں سے پتہ چلا خالق وہ ہے جس کے پاس ہر طرح کا اختیار ہو. جس کے پاس کچھ اختیار ہو کچھ نہ ہو وہ معبود نہیں ہے. معبود وہ ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور ہر طرح کا اختیار اس کے پاس ہو. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، اور تیرا رب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو ظاہر کرتے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی اللہ ہے، نہیں ہے معبود اس کے علاوہ. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کی تعریف ہے اولا میں بھی اور آخرت میں بھی. اولا کہتے ہیں پہلی کو، آخرت کہتے ہیں اخیر والی کو. تو اولا دنیا ہے اور آخرت کیا ہے؟ قیامت. وہ اللہ بھی فرماتا ہے نا سورۃ ضحیٰ میں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوبہ تیری آخرت جو ہے
وہ تیری دنیا سے بہتر ہے۔ دنیا میں تو نے مجھے راضی کیا تھا، اب قیامت کے دن میں تجھے راضی کروں گا۔ چل محبوبہ تو مانگتا جا، ہم دیتے جائیں گے، تو سفارش کرتا جا، ہم سفارش قبول کرتے جائیں گے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اسی کا حکم ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف پھر کے جاؤ گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، محبوب فرما دے ان کو، ذرا بتلاؤ تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی قیامت تک ہمیشہ رکھے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، تو کون ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود جو روشنی تمہیں دے گا؟ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، فرما دیجئے ذرا بتلاؤ تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر دن ہی ہمیشہ کر دے قیامت تک، من الہ غیر اللہ، تو کون ہے اللہ کے علاوہ معبود یاتیکم بلیل تسکنون فی، جو تمہارے لیے رات لائے تاکہ تم اس میں آرام کرو؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ ہی ہے نا، کبھی رات ہے کبھی دن ہے، رات آرام کے لیے دن کام کے لیے، اور اگر اللہ فرماتا اگر قیامت تک رات ہی رات رہے تو پھر وَمِن رَحْمَتِهِ، اور اس نے اپنی رحمت سے جعل لکم اللیل والنہار، بنایا رات کو تمہارے لیے، والنہار اور دن کو تمہارے لیے، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں آرام کرو، ولتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یہ لف نشر مرتب ہے، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ویوم ینادیہم، اور جس دن وہ انہیں ندا کرے گا، فیقول، اور فرمائے گا، این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے بارے تم گمان کرتے تھے؟ ونزعنا من کل امت شہیدا، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے، کھڑا کریں گے ہر امت کا ایک گواہ۔ یہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ وہ گواہ کون ہے؟ ہر امت کا نبی۔ ہر امت کا نبی اپنی امت کے بارے گواہی دے گا، یا رب العالمین اس نے میرے پیغام کو مانا تھا اور اس نے میرے پیغام کو نہیں مانا تھا، تو نبیوں کی گواہی پر فیصلہ ہوگا۔ اچھا، بعض اڑیل بھی ہوں گے، تو پھر وہ مطالبہ کریں گے، یا اللہ اپنے نبی سے کہنا کو گواہ لائے۔ تو خیر تفصیل تو پہلے بیان کر، پھر آخر میں گواہ سب پر کون آئے گا؟ سرکار۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، محبوبہ وہ نظارہ کیسا ہوگا جب ہم ہر امت کا نبی گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور محبوبہ ان سب پر پھر تمہیں گواہ بنا کر لائیں گے۔ فَكَيْفَ، وہ نظارہ کیسا ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے، سرکار نے ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا، عبداللہ آج میرا دل کرتا ہے تو قرآن پڑھے اور میں سنوں۔ آقا آپ پر اترا ہے اور پڑھوں میں؟ فرمایا ہاں میرا دل کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پڑھنا شروع کیا۔ کیا مجلس ہوگی، عبداللہ بن مسعود پڑھ رہے ہوں گے، سرکار سن رہے ہوں گے۔ جب اس آیت پر پہنچے نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، تو سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بس 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 کر کافی ہو گئے۔ یہ آنسو کیوں آئے تھے؟ کبھی کبھی آپ کو اللہ منظر دکھائے گا، کبھی کبھی غم کی خبر سن کر بھی آنسو آتے ہیں، اور کبھی کوئی شاندار نظارہ دیکھ کر بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ سرکار وہ شاندار نظارہ اس وقت تصور میں آیا نا تو سرکار رو پڑے۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پھر ہم کہیں گے ہاں بھائی لاؤ اپنی دلیل، تم جو شرک کرتے رہے ہو، میں سچے اللہ کے مقابلے میں تم پتھروں کے بتوں کو تم معبود مانتے رہے ہو، جو نکمے نکارے تم اوروں کی عبادت کرتے رہے ہو، لاؤ اس بات پر کوئی دلیل لاؤ۔ فَعَلِمُوا، تو اس وقت ان کو لگ پتہ جائے گا، ان الحق للہ،
بے شک حق سچ اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور ان مشرکوں کے ہاتھوں سے کھسک جائیں گے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو کہ وہ گھڑا کرتے تھے، جو دلائل وہ تراشا کرتے تھے وہ سب کھسک جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔